ایران کے خراسان شہر سے ایک مومن اور متقی اپنے امام 10ویں امام جعفر صادق ہے نا، یاد رہے ہو نا، امام علی نقی کی زیارت کے لیے دل تڑپا چلا۔ بھئی وہ زمانہ تھا جہاں بہت دور گھوڑا، گدھا، اونٹ کا راستہ تھا، پلین، یہ سب راستے نہیں تھے۔ جب وہ نکلا اپنے قریہ سے تو لوگ آ گئے، کہا کہ یہ مولا کے لیے ہدیہ لے جاؤ۔ کسی نے خمس، کسی نے زکات، کسی نے کہا میرے لیے دعا کروا لینا، کسی نے کہا میرے بچے کی خیر نہیں ہے، مریض ہے، مولا سے کہہ دینا تو جملہ دعا کے لیے۔ کوئی خاتون آئی اپنے زیور اتار کے، مولا پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے، یہ مولا کو ہدیہ دینا۔ القصہ بہت مختصر کر رہا ہوں، سب کے ہدایہ لے کر وہ چلا۔ مہینوں کا راستہ ہے، چل رہا ہے، مگر وہ سوچ رہا ہے میں گاؤں کا رہنے والا، سیدھا سادہ، امام کے بارگاہ میں جاؤں گا تو بات کیسے کروں گا؟ سب خدا کی زیارت بس میں امام نے بڑے بڑے عظیم جو جب بھی امام کوئی مدینہ میں ہوتے تھے نا، تمام اطراف پروانے گھما کرتے تھے، لیکن انہیں پروانوں سے الگ کرنے کے لیے تب ائمہ کو وقت کا بادشاہ مدینے سے ادھر ادھر کر دیا کرتا تھا۔ امام کے چاروں طرف بڑے بڑے عربی کے ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، دانشمند بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں دیکھا گھبرا ہے، اسی گھبرا ہے یہی ہوتا جب وہ کیوں ہو گیا ایک مرتبہ امام نے بہترین واقعی کی مادری زبان نے اس کا جواب دینا شروع کیا۔ وہ تو حیران رہ گیا، صاحب سیدھا ہم جیسا ہم مولانا بہت بھی جانتے ہو، مولانا بہت بھی جانتے ہو، ہم میرے سارے سیدھے جانے والے، کیا تم نے سمجھا ہم صرف عالم کے امام ہیں؟ حیران ہو گیا، کہا میرے جانے والے، کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم انسان کے امام ہیں؟ ذرا ہر چیز کی زبان ہم جانتے ہیں، سوال کا سوال نہیں، سیدھا سادہ تھا، وہ کھلا کر دعا رہ گیا۔ مولا نے محسوس کیا کہ اس کو حیرت ہو رہی ہے، اپنے منہ میں رکھا، بیٹا کہنے کو بہترین عربی میں بولتا ہے، کہا کیسا محسوس کر رہا؟ یہ جملہ حوالے کروں، یہ جملہ آپ کے حوالے کروں، کہا کیسا محسوس کر رہا ہے؟ کہا مولا پکڑے جاتا ہو، عبرانی سے عبرانی سے اللہ کی تم نے پہلے ہو، اللہ ہے رام شنکر، امام کے منہ میں آتے، رام مومن کے منہ میں جاتے، ساری زمانوں کا عالی ہوتا ہے میرا پاس ہے
انسان کو پہچان نہ ہو. رشتے کے لیے آپ لوگ جاتے ہو نہیں محرم کے بعد؟ بیٹے کی بیٹی کی رشتے کے لیے کیا کہتے ہو؟ ددیال کہاں ہے؟ ننیال. دونوں پوچھتے ہو بھائی. اگر جاگ رہے ہو تو سنو، ددیال بھی ننیال بھی. کسی انسان کی فضیلت کو جاننے کے لیے ددیال بھی جاننا ضروری اور عباس کے ددیال. خدا کہہ رہا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا میں خدا پہچانوائے جاؤں، عباس کے ددیال کو میں نے بنایا. اور میں نے جملہ بدل دیا صرف. اللہ نے حدیث قدسی میں کہا تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانوایا جاؤں، میں نے محمد اور اہل بیت محمد کے نور کو بنایا. تو محمد یہ ددیال ہے یا نہیں عباس کا؟ میں نے اتنا جملہ چڑھا کے ہدیہ کیا کہ اللہ نے کہا جب میں نے چاہا کہ میں پہچانوایا جاؤں، میں نے نور محمد، پھر اس سے علی، پھر اس سے فاطمہ، پھر اس سے حسن و حسین کو خلق کیا. یہ ہے عباس کا ددیال. میں کہوں گا خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر پہچانوایا جاؤں تو میں نے جناب عباس کے ددیال کو خلق کیا تاکہ دنیا والے اگر مجھے پہچانے عباس کے ددیال کے ذریعے سے. اب تم منکر ددیال عباس ہو، تمہارا کیا ہوگا؟ خدا کو کیا پہچانو گے؟ خدا کو پہچاننا ہے، یہاں آنا پڑے گا. میں کیا فضیلت پڑھوں؟ جناب علی جانتے ہی ہے، البتہ اتنا آسان نہیں ہے. نبی نے کہا علی کو صرف خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ میرے علی کو خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ آگے کی حدیث نہیں پڑھوں گا. پھر بھی ہم مولا آپ کو جانتے نہیں ہیں مگر پہچانتے ہیں. رسالت ماں کو کون نہیں سنتا؟ ننیال بتا دو. دیکھو عباس کا نانا کلابیہ خاندان کا رئیس، کلابیہ خاندان کا سردار. کون کلابیہ خاندان؟ جب عرب میں شراب عام، جوا عام، چند خاندان ایسے ہیں نہ شراب پیتے ہیں، نہ جوا کھیلتے ہیں، نہ کنیزوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں. وہ خاندان میں سے ایک خاندان کلابیہ خاندان تھا. جناب عباس کے نانا عظیم محل میں رہتے تھے. 150 لوگ اس محل کے نگہبانی دیتے تھے. نہیں سمجھے میرے بزرگوں؟ یعنی عباس کی ماں کا حجاب وہ جو 150 سپاہی 150 سپاہی حفاظت کیا کرتے تھے. وہی آنکھیں اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا. ہزاروں کنیز اور غلام تو گھر میں نوکر ہو جا کر. ان کی 2 صفت بیان کروں. ایک صفت یہ، ان سے ملنے آج تک اتنا بڑا کوئی سردار عرب کا نہیں آیا جو ان کو اپنے مسند سے کھڑے ہونے کی ضرورت پڑی. کتنے بڑے تھے. لہذا ایسا ہی نہیں ہمارے صاحب نے خط بھیجا مولانا عباس کو، عباس ادھر آ جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ خاندانی تھے یہ، ننیال کی جانب سے. آج تک کبھی ریکارڈ رہا اپنے مسند سے کسی بھی رئیس قبیلہ کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے اتنا بڑا آج تک کوئی آیا ہی نہیں. دوسری بات ہوتا ہے نا ہمارے عزت کے لیے
ہم سے کوئی بڑا آ گیا اپنے مسند پہ بٹھاتے ہیں، اپنے استھان پہ بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے استھان پر کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے بٹھایا نہیں ہے۔ بس ایک دن ندا دینے والے نے دربان نے آواز لگائی، آواز گونجی پورے محل میں، بنی ہاشم کا نمائندہ علی کا بڑا بھائی عقیل آ رہے۔ ابو طالب کا بیٹا عقیل آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے جگہ سے بلند ہوئے، دوڑے، ساتھ دروازے پہ آ گئے، عقیل کو گلے سے لگایا۔ ابو طالب کا لال اس غریب خانے میں کیسے آ گئے؟ عقیل کا ہاتھ پکڑا، عزت و احترام کے ساتھ مسند چھوڑ دی، مسند پہ بٹھایا، جملہ کہا کہ بنی ہاشم کا لخت جگر میرے مسند پہ اگر کوئی جمتا تھا تو وہ بنی اسد کا جوان کلابیہ کا سردار، مگر آج جب تم بنی ہاشم کے چشم و چراغ بیٹھے میرا نور پھیکا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے، اپنے استھان پر مسند پر بٹھایا۔ کہاں بیٹھنا چاہیے تھا؟ بازو میں نہیں، تاریخ لکھتی ہے قدموں میں بیٹھ گئے۔ یہ انداز میں نے دیکھا، مجھے یاد آیا، ایک جملہ آپ کے حوالے کروں۔ نجیب باپ، شریف باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹی دیتا ہے، مسند لینے کے لیے نہیں۔ شریف باپ، نجیب خاندان وہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹی مسند چھیننے کے لیے نہیں، بیٹی دیتا ہے مسند بھی دے دیتا ہے۔ مسند بھی دے دیتا ہے، مسند کو لینے کے لیے بیٹی نہیں دیتا۔ عقیل نے جب وہ احترام دیکھا تب یاد آیا علی کا چھوٹا۔ علی نے کہا تھا بڑے بھائی سے، بھیا کوئی ایسی خاتون کا پتہ بتائیے کہ جو حسب و نسب میں فرشتہ صفت ہو، دامن میں جس کے کوئی دھبا نہ ہو۔ اللہ اکبر، جو بہادر شجاعت میں یکتا ہو، بے مثال۔ عقیل نے تڑپ کر کہا علی کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں سمجھو گے میرے عزیز کو، کھول کے بولو۔ عقیل نے کہا ہوگا علی چند دن ہوئے ہیں فاطمہ کو کفن پہلے، ابھی قبر کی مٹی بھی کفن میں نہ لگی ہوگی، تو شادی کی بات کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ علی نے اپنے چہرے کو اٹھایا، چاند سا چہرہ آنسوؤں کے شبنم میں بہہ رہا تھا۔ کہا بھیا میری کوئی تمنا تھوڑی نہ ہے صحرا کے بعد میں کوئی شادی نہ چاہوں، یہ صحرا کی خصوصیت ہے جو میں بہت کر رہا ہوں۔ بھگوان جاؤں کی محبت پر فضائل پر رہا ہوں، اگر آنسو بہ رہے ہیں کہ ہم پاس رہا چلو اب عقیل نے جو نسب شناس تھے طاہرانہ جائزہ دیا، کہا کلابیہ خاندان کی جو رئیس ہے، سردار ہے، اس کی نجیبہ بیٹی ہے، دامن نچوڑ دے، فرشتے پانی آسمان پر لے جائے۔
گئے کہا کس مقصد سے آنا ہوا، کیسے زحمت کی، کہا گستاخی معاف فرماؤ، ابو طالب کے نال بیان کرو کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کس کا رشتہ ہے، کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ مرتبہ کہا آپ کی بیٹی جو فاطمہ ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ کلابیہ، میرا چھوٹا بھائی علی چند دن پہلے نبی کے لخت جگر کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ اگر مناسب سمجھو تو میں رشتہ لے کر آیا ہوں، قسم خدا کی وہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے قدموں کو چوم لیا، کہا میری یہ قسمت ہے، مگر حالات کا تقاضا ہے اپنی بیٹی سے اجازت لے لوں۔ پس پردہ گئے، کہا میرے لال، جی بابا، علی کا رشتہ آیا ہے۔ فاطمہ کلابیہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، پھر کہا میرے لال، نبی کے جانشین ابو طالب کا چھوٹا بیٹا خیبر شکن علی، مجھے نہیں معلوم کس انداز سے کہا، ان کا رشتہ آیا ہے۔ فاطمہ کلابیہ سر جھکا کر کھڑی رہی، تیسرے دفعہ باپ نے کہا میرے لال، شاید تو راضی نہیں ہے چونکہ دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب جو رخسار کو چھٹک کر بیٹی نے دیکھا، سرخ آنکھیں، آنسو جاری، کہا بابا جان اس میں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، فاطمہ کی ڈیوڑی پر میں سلامی دوں، ان کے بچوں کی میں نوکرانی کروں، اس سے بڑی قسمت دنیا کی کس عورت کو ملے گی۔ بیٹی کا جواب سنا، ماضی کا ٹھوسا لیا، تو نے میرا دل خوش کر دیا میرے لال، خوشی خوشی گئے۔ سنو گے میرے عزیزوں، بڑے خرچے کرتے ہو قربان تمہارے ان پیسوں کا، قبول کرے خداوند عالم۔ دیکھو کیا بے کسی ہے، کل ایک دانہ نہیں ملا تھا، آج گھر گھر میں عباس کا تبرک بڑھ رہا ہے۔ جملہ بدل کر کہہ دوں، تبرک زیادہ ہے، کھانے والے نہیں مل رہے، کربلا میں ایک قطرہ پانی چاہیے تھا۔ عقیل نے کہا ایک کلابیہ کے چشم چراغ رئیس سردار، ایک بات کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کی بیٹی کے یہاں 1000 کنیز اور نوکرانی خدمت کے لیے، میرے علی کے گھر میں کوئی نہیں ہے فضا کے علاوہ، ناز و نعمت سے پلی آپ کی بیٹی، جو مانگے وہ حاضر۔ میرے علی کے گھر میں فاطمہ تک وہ پیاسی رہتی تھی، ایک جوڑے میں بھی رہتی تھی کہ یہ برداشت کر لے گی، بس ایک مرتبہ پردے کے چیز پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی، قربان جاؤں نا آنکھوں پر میں مصائب ابھی نہیں آیا، مصائب سناؤں گا، 3 جملے سناؤں گا بس، مجھے معاف کر دینا بزرگوں اگر ان 3 جملوں کو کامل کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا کربلا سے باہر جانا پڑے، مگر انشاءاللہ رہو گے خوب، اگلے سال 8 تاریخ تک رہو گے انشاءاللہ۔ فاطمہ کلابیہ کی چیخ کی آواز نکل گئی۔ میرے عزیزوں، رشتہ طے ہوا، سن رہے ہو تو سنا بھی دوں، کیسے یہ برات گئی سن جانتے ہو، آگے آگے ایک اونٹ ہے بس، آگے آگے مہار پکڑے ہوئے جنابے عقیل جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے بیوی مجھ پر بیٹھی ہوئی ہے، علی مرتضیٰ بازو میں جا رہے ہیں۔ مدینہ کی تمام عورتیں جو حسد کرتی تھی آ گئی، عورتوں میں مدینہ کے اس در سے بہت حسد، کہا کہ چلو آج سوتن آئی ہے فاطمہ کے، آتے ہی نظارہ دیکھا ہے 2 شہزادے کیسے رہتے ہیں، آ کر کھڑی ہو گئی دیکھنے کے لیے، ایک دوسرے کے کہنی مانگ رہی ہے،
इसराइल ने मुहार को नीचे किया, ऊंट बैठ गया, बीवी उतरी, नई नवेली दुल्हन उतरने के बाद दौड़ी, दौड़कर चौखटे सैयदा पर पेशानी रखा, एक जुमला कहा, ए अब्बास के गुलामों, एक जुमला कहा। फातिमा किलाबिया ने चौखट पर सर रखकर कहा, काहे फातिमा की ड्योढ़ी, गवा रहना, मैं यहाँ सोतन बन के नहीं, मैं कनीज बन के आई हूँ। खुदा आपके आंसुओं को कबूल करे, आपके बच्चों को गाजी के परचम के फरेरे में सलाम। कहा, ए ड्योढ़ी है फातिमा, ए दहलीज है फातिमा, कहाँ रहना, मैं हाथ में ये दिखाने के लिए नहीं आई, मैं फातिमा की कनीज बन के आई हूँ। घर के अंदर दाखिल हुई भी दरो दीवार को हसरत से बड़े गौर से देखा। बीबी क्या देख रही हो? कहा यही वो दीवारें हैं इसके बीच में सैयदा इबादत करती थी। जिंदगी भर तमन्ना थी इस घर में एक मर्तबा आ जाऊं, मैं कहूंगा आसारे सैयदा की जियारत कर रही है। घर के आंगन में दाखिल हुई, मुख्तसर सा घर था, छोटा सा घर है। एक मर्तबा मायूसी से देखने लगी। अली मुर्तजा, पहला दिन है, पहला कदम है, ननियाल सुबह होता था। कहा, बीबी मायूस क्यों नजर आ रही हो? कहा कि आका, मुझे दो छोटे शहजादे दिखाई नहीं दे रहे। दोनों भाई माँ के मुसल्ले के पास बैठे थे। अम्मा, तेरा हुसैन तेरा हुसैन तनहा हो गया। दोनों भाई बैठे हुए थे। एक मर्तबा बीवी ने पुकारा, शहजादों कहाँ हो? हसन और हुसैन निकले हुजरे जनाबे सैयदा से। निकल कर देखा, बीवी ने बाहें फैलाई, ए मेरे बच्चों आ जाओ, माँ आ गई। बिन माँ के बच्चे थे, उमड़ कर सीने से लग गए, अम्मा क्या जन्नतुल बकी से आ गई। माँ ने सर पे हाथ फेरा, कहा, मेरे शहजादों, मैं दासी हूँ, मैं कनीज हूँ, अम्मा ने कहना। दिल करता है मसाइब भी सुना दूं आपको, तो सुनो, यही फातिमा किलाबिया है। घर में जब तक रही बातें जनाबे सैयदा हसन और हुसैन घर में दाखिल होते थे अम्मा कहके, और इनका किरदार ऐसा था, फिर कभी माँ की जरूरत महसूस नहीं करने देंगी। बहुत खिदमत की अली मुर्तजा को, बड़ी खिदमत करके, मगर वो फातिमा की खाना वो कभी कोई पूरा कर सके। मगर बीबी रात दिन इसी तलाश में है कि हुसैन को माँ की याद न आए, हुसैन की आंखों में आंसू न आए, हसन को माँ की याद न आए, अली को ज़हरा की याद न आए। लेकिन एक दिन मौला अली भी घर में, मुझे मालूम है आपकी आंखें रोने के लिए बैठे, दिल तड़प रहा है, बस सुनाऊंगा मसाइब के लिए हुए। ये बीवी घर में जब भी मौला आते थे, मौला का शेवा था, दस्तूर था, आवाज लगाते थे सलाम के बाद, ऐना फातिमा, फातिमा कहाँ हो? फातिमा पानी लेकर आओ, वज़ू करूंगा। फातिमा मुसल्ला बिछाओ, फातिमा नमक रोटी लाओ। मौला जब भी घर में आते थे, ऐना फातिमा। एक दिन घर में दाखिल हुए, घर सुना सुना लग रहा है। मौला ने आवाज दी, ऐना फातिमा। फातिमा किलाबिया की कोई आवाज नहीं आ रही है। मौला ने सोचा बाहर गई होंगी, मगर हो नहीं सकता, क्यों?
بیوی گھر سے باہر جا نہیں سکتی، مگر آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مولا کا دل ڈوبنے لگا، گھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کیا دیکھا؟ مصلی جناب سیدہ پر گھٹنوں میں سر دیے یہ بی بی بلک بلک کر رو رہی ہے۔ کائنات کے امام، جس کا ہر کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے، اس کے جملے سنو۔ آ گئی، کہا بلک بلک کر بی بی رو رہی ہے۔ کہا فاطمہ مجھے پتا ہے نوکر چاکر بڑے ناز و نعمت سے پلی ہو، سیدہ کے گھر میں پیٹ میں سیدہ پتھر باندھ کر رہتی تھی، تمہیں 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، مجھے معاف کرو۔ بی بی اور طرف کر رونے لگی، اور طرف کر کنیز و نوکر اور ایک تمہیں اپنے ہاتھوں سے سارے کام پڑ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے بی بی تمہارے ہاتھ میں کتنے چھالے پڑے ہوئے۔ بی بی اور رونے لگی۔ کہا بتاؤ فاطمہ بات کیا ہے، رو کیوں رہی ہو، کیا یہی وجہ ہے؟ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس میرے علی نے ایک جملہ کہا، اے فاطمہ کلابیہ، مجھے معلوم ہے بن ماں کے حسن حسین ایک دم اپنے جان سے چہرے کو اٹھایا، زلفوں کو سنوارا، مولا میرے شہزادوں نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا، میں خوش نصیب ہوں، ارے حسن و حسین جیسے بچے میرے آغوش میں۔ کبھی بات کیا ہے؟ ہاں بتاؤں، ہاں بتاؤ فاطمہ، ہاں بتاؤں گی، مگر ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ کو قسم کھانا پڑے گا۔ علی رونے لگے۔ کیوں رونے لگے معلوم ہے؟ شاید میں سمجھتا ہوں ارے یہ مصلی ہے، ایک دن کسی فاطمہ سے وعدہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ فاطمہ آ گئی، میرے کو وعدہ کروا رہی ہے۔ جانے اب وعدہ کیسا ہمارا وعدہ کیجئے، میرے تاجدار وعدہ کیجئے، سندر ہو جب کہاں کی اچھی بات ہے، میں وعدہ کرتا ہوں فاطمہ کلابیہ جو تم کہو گی وہ میں کروں گا۔ کہا مولا، مولا جب بھی آپ گھر میں آتے ہو مجھے پکارتے ہو بڑا اچھا لگتا ہے، کائنات کا مولا مجھے پکارے اس آواز کے لیے، جب بھی گھر سے نکلتے ہیں میں کان ادھر دروازے پہ لگائے رہتی ہوں، کب میرا مولا مجھے نام لے کر پکارے، مگر میرے آقا اب مجھے نام لے کر مت پکارنا۔ عباس سے سمجھ گئے تمہیں سلام ہو میرا مولا، میرا نام بدل دو۔ علی نے کہا فاطمہ کے نام کیا، نام تو بڑا